السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حماد حسین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، تو وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر خیام کا اصل میدان علم حیت یا علم نجوم، ریاضی اور فلسفہ رہا، لیکن ان کی عالمی شہرت کا باعث ان کی رباعیاں بنی۔ ان کی رباعیوں کا ترجمہ شاید سب سے زیادہ ہوا ہے اور دنیا کی تقریباً تمام تر بڑی زبانوں میں ہوا ہے۔ اردو میں تو بہت سے لوگوں نے ان کی رباعیوں کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ عمر خیام کی 1000 سال بعد بھی پذیرائی ہو رہی ہے۔ سن 1970 میں چاند کے ایک گڑھے کا نام عمر خیام رکھا گیا۔ یہ گڑھا کبھی کبھی زمین سے بھی نظر آتا ہے، جبکہ سن 1980 میں ایک سیارچے 3095 کو عمر خیام کا نام دیا گیا۔ عمر خیام کے اشعار پر انگریزی کے معروف شاعر یوجین اونیل، اگاتھا کرسٹی اور سٹیون کنگ وغیرہ نے جہاں اپنی تصانیف کے نام رکھے، وہیں معروف افسانہ نگار ہیکٹر ہیو منرو نے عمر خیام سے متاثر ہو کر اپنا قلمی نام ہی سبکی رکھ لیا۔ ہالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کے والد اور ہندی کے معروف شاعر ہری ونش رائے بچن کی کتاب مدھوشالا اپنی مثال آپ ہے، جس نے نہ صرف انہیں صفحے اول کا ہندی شاعر بنایا، بلکہ اس میں بہت سی چیزیں خیام کا محض ترجمہ ہیں۔ خیام کے ہاں شراب کا ذکر سر مستی اور عشق میں ڈوب جانے کی کیفیت کے اظہار کے لیے ہوا ہے، لیکن دنیا میں اسے بہت جگہ دوسرے ہی معنوں یعنی مہنوشی اور وہ بھی بلا نوشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عمر خیام ایک قسمت پرست عالم تھے جن کے نزدیک دنیا کی بے ثباتی اور اس کی مادی قدر و قیمت ظاہر تھی۔ وہ خود کو حکیم تو کہتے ہیں جس کا کوئی مول نہیں۔ ان کی یہ رباعی ملاحظہ فرمائیں جس میں ان کے آبائی پیشے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ خیام جو کہ علم و حکمت کے خیمے سیتا تھا، خیام جو کہ علم و حکمت کے خیمے سیتا تھا، وہ غم کے پیالے میں اچانک گر گیا اور جل گیا۔ موت کی کینچی نے جب اس کی عمر کی ڈور کاٹی کہ قضاء و قدر کے دلال نے اسے بے مول ہی فروخت کر دیا۔ سن 2016 میں روس کے استرخان میں عمر خیام کے اس مجسمے کی نقاب کشائی ہوئی اور لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ عمر خیام خراسان کے اپنے زمانے کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ خیام خیمہ سینے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ہم اثر ابو ظہیر الدین بہکی جو عمر خیام سے ذاتی طور پر واقف تھے، انہوں نے جو تفصیلی قوائف پیش کی، اس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 18 مئی سن 1048 نکلتی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے استاد موفق نیشا پوری سے تعلیم حاصل کی اور 26 سال کی عمر میں بادشاہ سلطان ملک شاہ کے مشیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں وزیر نظام الملک نے اصفہان مدعو کیا، جہاں کی لائبریری سے انہوں نے استفادہ کیا اور اقلیدس اور اپولینیس کے علم الحساب کا بغور مطالعہ شروع کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کئی اہم تصانیف چھوڑی۔ ریاضی کے میدان میں ماکپ اور متوازی کے نظریے پر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ انہیں اقلیدس میں جو اشکالات نظر آئے، ان پر عربی زبان میں ایک کتاب تحریر کی جس کا عنوان رسالہ فی شرح اشکال من مصدرات کتاب اقلیدس تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علم نجوم کے ماہر تھے، لیکن سمرقند کے ان کے ایک شاگرد نظامی عروضی کا کہنا ہے کہ انہیں علم نجوم اور اس کے علم غیب پر یقین نہیں تھا، لیکن انہوں نے سلطان ملک شاہ کے کہنے پر اصفہان میں ایک آبزرویٹری یعنی رصدگاہ قائم کی۔ ملک شاہ کے کہنے پر انہوں نے جو کیلنڈر تیار کیا، اسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور جو ایک زمانے تک رواج میں رہا، اور آج کا ایرانی کیلنڈر بھی بہت حد تک اس پر مبنی ہے۔ جلالی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے اور سورج کے مختلف برجوں میں داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رائج انگریزی یا جارجین کیلنڈر سے زیادہ درست ہے اور اسے آج تک سب سے زیادہ درست کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں 33 سال پر لیپ ایئر آتا ہے، جبکہ جارجین میں ہر 4 سال پر اضافی دن والا سال آتا ہے، جب فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ آج عمر خیام کی شہرت کی واحد وجہ ان کی شاعری ہے، جو گاہے بے گاہے لوگوں کی زبان پر آ ہی جاتی ہے، لیکن ان کو زندہ کرنے کا کارنامہ انگریزی شاعر اور مصنف ایڈورڈ فٹز جیرلڈ کا ہے، جنہوں نے سن 1859 میں عمر خیام کی رباعیات کا
انگریزی میں ترجمہ پیش کیا اور اس کا عنوان رباعیات آف عمر خیام رکھا اور عمر خیام کو فارس کا نجومی شاعر بھی کہا۔ جامعہ اسلامیہ میں فارسی کے پروفیسر عراق رضا زیدی کے مطابق عمر خیام کی شہرت گرچہ مغرب کی مرہون منت ہے، لیکن جس طرح انہیں پیش کیا گیا ہے وہ اصل نہیں ہے، ان کی مشرقیت کہیں کھو گئی ہے۔ لہٰذا اب جب ہم انہیں جان چکے ہیں تو ہمیں انہیں اپنی روایات کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے، جس طرح شبلی نعمانی یا سید سلیمان ندوی نے انہیں پیش کیا ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کی تعداد آج 1000 سے 2000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں بہت سی رباعیات دوسروں کی ہیں اور ان کی اصل رباعیات کی تعداد بہت کم ہے۔ عمر خیام کے اہم ماہر صادق ہدایت کا کہنا ہے قطعیت کے ساتھ 14 رباعیات کو عمر خیام کی رباعیات کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض دوسروں نے اس کی تعداد 100 تک بتائی ہے، جبکہ فروغی نے ان کی تعداد 178 بتائی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ علی تشتی نے محض 36 بتائی ہیں۔ بہرحال ان کی چند رباعیاں ملاحظہ فرمائیے۔ زاہد دیوانے خلد اور حور کے ہیں، زاہد دیوانے خلد اور حور کے ہیں، عاشق میں خوار آب انگور کے ہیں، لے جام شراب بول وائس کے نہ سن، لے جام شراب بول وائس کے نہ سن، چھوڑ ان کا خیال ڈھول یہ دور کے ہیں۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیوں کے یہاں اردو اور فارسی میں بھی بہت ساری رباعیات کہنے کا رواج رہا ہے۔ عمر خیام کی ایک رباعی یہاں پیش کرتا ہوں جس کی جھلک آپ کو بہت سے اردو اشعار میں نظر آئے گی۔ پہلے میں اضطراب کے ساتھ پیدا ہوا اور پوری زندگی میں حیرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، بحالت مجبوری یہاں سے لے جائے گئے، بحالت مجبوری یہاں سے لے جائے گئے، اور یہ بھی معلوم نہ کر سکا کہ آنے رہنے اور جانے کا مقصد کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر زندگی نے وفا نبھائی تو یہ نیا چیز آپ سے ملے گا بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔